بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قاہرہ کے شاہی محل میں ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بازار کے حالات رکھے گئے۔ بتایا گیا کہ شہر کے بعض تاجر روزمرہ استعمال کی چیزیں مقررہ قیمت سے زیادہ داموں فروخت کر رہے ہیں۔ گاہک اگر سوال کریں تو سخت لہجے میں جواب دیا جاتا ہے، اور کچھ لوگ بازار کے نظم کو بگاڑ رہے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ کسی کے پاس پختہ نام یا واضح ثبوت موجود نہ تھا۔ سلطان نے ساری بات خاموشی سے سنی، نہ کسی پر الزام لگایا اور نہ ہی فوراً کوئی حکم صادر کیا، بلکہ نہایت سکون سے فرمایا کہ سچ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے۔ چنانچہ انہوں نے خفیہ لباس منگوانے کا حکم دیا۔ جب لباس آیا تو سلطان نے عام آدمی کی صورت اختیار کی، ساتھ اپنے قابل اعتماد ساتھی علی بن سفیان کو لیا اور محل کے پچھلے راستے سے بغیر اعلان کے نکل پڑے۔ دربار میں موجود چند خاص افراد کے سوا کسی کو خبر نہ ہوئی کہ سلطان شہر میں جا چکے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ قاہرہ کے مشہور بازار میں داخل ہوئے، جہاں خرید و فروخت جاری تھی۔ دکانیں کھلی تھیں، لوگ آ جا رہے تھے، بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دے رہا تھا۔ مگر سلطان نے غور سے دیکھنا شروع کیا، ایک دکان سے دوسری دکان تک گئے، ہر سودے کو پرکھا، ہر چہرے کو دیکھا۔ کچھ تاجروں کے رویے میں سختی تھی، کچھ گاہکوں سے اونچی آواز میں بات کر رہے تھے۔ کہیں قیمت زیادہ بتائی جا رہی تھی تو کہیں تول میں کمی تھی۔ سلطان کے دل میں رنج پیدا ہوا، مگر انہوں نے ضبط سے کام لیا۔ انہوں نے کسی سے بحث نہ کی اور نہ ہی اپنی شناخت ظاہر کی۔ اسی دوران بازار کے ایک کونے میں ایک نوجوان پر نظر پڑی، جو مٹی کے برتن ترتیب سے سجا رہا تھا۔ اس کا لباس سادہ تھا، انداز پرسکون تھا اور چہرے پر عجیب سی روشنی محسوس ہوتی تھی۔ لوگ اس کے گرد جمع ہو رہے تھے، اس کے بنائے ہوئے برتن دیکھ رہے تھے، کچھ خرید رہے تھے اور کچھ تعریف کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ سلطان نے دیکھا کہ تھوڑی ہی دیر میں اس نوجوان نے اپنے سکے گنے، برتن سمیٹنے لگا، حالانکہ ابھی خریدار موجود تھے۔ سلطان کو یہ بات غیر معمولی لگی۔ انہوں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تو بتایا گیا کہ یہ نوجوان روزانہ صرف 5 سونے کے سکے کما کر دکان بند کر دیتا ہے، چاہے مزید گاہک موجود ہوں۔ سلطان نے دوبارہ نوجوان کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر نہ لالچ تھا نہ جلدی، صرف سکون تھا۔ بازار کے شور میں وہ الگ سا دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان کے دل میں اس نوجوان کے لیے احترام پیدا ہوا، کیونکہ ایک طرف وہ تاجر تھے جو زیادہ کمانے کے لیے اخلاق بھلا بیٹھے تھے، اور دوسری طرف یہ نوجوان تھا جو ضرورت پر رک جانا جانتا تھا۔ سلطان نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ بازار کے بگاڑ کو بھی درست کرنا ہے اور اس نوجوان کے بارے میں بھی حقیقت جاننی ہے۔ یہی سوچتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ گئے۔ مگر اس دن قاہرہ کے بازار میں سلطان کے دل میں ایک سوال جنم لے چکا تھا، جو آنے والے وقت میں ایک بڑے راز کا دروازہ کھولنے والا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نوجوان کمہار کو دیکھنے کے بعد بازار سے فوراً نہ نکلے، بلکہ ایک قہوہ خانے میں جا کر بیٹھ گئے تاکہ اس نوجوان کے بارے میں مزید جان سکیں۔ انہوں نے قہوہ منگوایا اور عام لوگوں کی طرح خاموشی سے بیٹھ کر بازار کی طرف نظر رکھے رہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ نوجوان دوبارہ اپنی دکان پر آیا، مٹی کے برتن ترتیب سے رکھے، تول صاف کیا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سلطان نے دیکھا کہ لوگ دور دور سے آ رہے تھے، کوئی برتن ہاتھ میں لے کر دیکھتا، کوئی قیمت پوچھتا۔ نوجوان نہ اونچی آواز میں بات کرتا تھا اور نہ کسی کو جلدی دکھاتا تھا۔ جو خریدار مطمئن ہوتا وہ خرید لیتا، جو نہ ہوتا وہ خاموشی سے چلا جاتا۔ تھوڑی ہی دیر میں نوجوان نے اپنے سکے دوبارہ گنے۔ سلطان نے خود گنا کہ وہ پورے 5 سونے کے سکے تھے۔ اس کے بعد نوجوان نے بغیر کسی تردد کے اپنی دکان سمیٹنا شروع کر دی، حالانکہ ابھی کئی لوگ خریدنے کے خواہش مند تھے۔ کچھ نے روکنے کی کوشش کی، مگر نوجوان نے نرمی سے معذرت کی اور دکان بند کر دی۔ یہ منظر دیکھ کر بازار کے کئی لوگ حیران تھے، کچھ سر ہلا رہے تھے اور کچھ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
سلطان کے دل میں تجسس اور بڑھ گیا۔ انہوں نے اپنے ساتھی علی بن سفیان سے کہا کہ جیسے ہی یہ نوجوان یہاں سے نکلے اس کا پیچھا کیا جائے، مگر اس طرح کہ اسے کوئی خبر نہ ہو۔ کچھ ہی لمحوں بعد نوجوان نے ایک چھوٹا سا تھیلا اٹھایا اور بازار سے باہر کی طرف چل پڑا۔ سلطان اور ان کا ساتھی کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے ہو لیے۔ نوجوان نے کئی گلیاں پار کیں، پھر وہ اس علاقے میں داخل ہوا جہاں پختہ مکان ختم ہو جاتے تھے اور کچی آبادی شروع ہو جاتی تھی۔ راستہ تنگ تھا، زمین ناہموار تھی اور ارد گرد سادگی کا غلبہ تھا۔ سلطان نے محسوس کیا کہ نوجوان کا چلنے کا انداز پرسکون ہے، نہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور نہ کسی سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، گویا اسے کسی خوف یا راز کا احساس ہی نہ ہو۔ کچھ آگے جا کر وہ جھاڑیوں کی طرف مڑا۔ سلطان کے دل میں ایک لمحے کے لیے سخت خیال آیا کہ شاید یہ نوجوان کسی خفیہ کام سے وابستہ ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کو تلوار کے قریب کیا، مگر فوراً ہی خود کو روکا کیونکہ ابھی کوئی واضح بات سامنے نہ آئی تھی۔ نوجوان جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک سنسان جگہ پر پہنچا جہاں ایک پرانی سی جھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ ارد گرد نہ کوئی آبادی تھی اور نہ کوئی آمد و رفت۔ سلطان اور ان کے ساتھی نے فاصلے سے دیکھا کہ نوجوان نے جھوپڑی کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سلطان کچھ دیر وہیں رکے رہے۔ انہیں حیرت تھی کہ یہ نوجوان جو بازار میں سب کو حیران کرتا ہے، آخر ایسی ویران جگہ میں کیوں آتا ہے۔ ان کے دل میں کئی سوال جمع ہو چکے تھے کہ یہ نوجوان کسی کی خدمت پر مامور ہے، کیا وہ کسی راز کو چھپا رہا ہے، یا پھر اس کی سادگی کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے۔ سلطان نے اشارے سے اپنے ساتھی کو خاموش رہنے کا کہا اور خود آہستہ قدموں سے جھوپڑی کی طرف بڑھے۔ ابھی وہ دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ اندر سے ہلکی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ آوازیں کسی گفتگو کی نہیں بلکہ خدمت اور توجہ کی لگ رہی تھیں۔ سلطان کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی، مگر ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کی زندگی کا اصل مرکز شاید یہی جگہ ہے اور بازار میں اس کا رویہ اسی حقیقت کا عکس ہے۔ سلطان نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے دل کو سنبھالا ہو، اور پھر آگے بڑھ کر جھوپڑی کے دروازے کے قریب پہنچ گئے، جہاں وہ منظر ان کا انتظار کر رہا تھا جو ان کے تمام اندازوں کو بدل دینے والا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آہستہ آہستہ جھوپڑی کے دروازے کے قریب پہنچے تو اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ آوازیں کسی گفتگو کی نہیں بلکہ خدمت اور خیال رکھنے کی تھیں۔ سلطان نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو ان کی نگاہ ایک ایسے منظر پر پڑی جس نے ان کے دل کو ہلا دیا۔ جھوپڑی کے اندر ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ ان کے جسم کمزور تھے اور چہروں سے بڑھاپا صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ وہیں نوجوان کمہار ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کبھی ان کے ہاتھ تھامتا، کبھی پانی پلاتا، کبھی ان کے پاؤں دباتا اور کبھی نرمی سے ان سے بات کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو بازار میں دکھائی دیتا تھا۔ سلطان چند لمحے وہیں کھڑے رہے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے بازار کے وہ تاجر گھوم گئے جو زیادہ دولت کے لیے اخلاق بھی بھول چکے تھے، اور یہاں ایک نوجوان جو ضرورت سے زیادہ لینے کو تیار نہ تھا۔ سلطان اندر داخل ہوئے تو نوجوان نے ادب سے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ سلطان نے نرمی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں؟ نوجوان نے عاجزی سے جواب دیا کہ یہ اس کے والد اور والدہ ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ اس کے والد نے ساری زندگی مٹی کے برتن بنا کر اسے پالا، اسے سچ بولنا، حق پر رہنا اور صبر سکھایا۔ نوجوان نے کہا کہ وہ علم حکمت جانتا ہے اور چاہے تو لوگوں کا علاج کر کے زیادہ دولت جمع کر سکتا ہے، مگر اس کے پاس اس کام کو شروع کرنے کا سامان بھی نہیں اور نہ ہی اس کے دل میں دولت کی خواہش ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے ماں باپ اب اس عمر میں ہیں کہ انہیں ہر وقت سہارے اور خدمت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ زیادہ کام کریں تو وہ ان کی خدمت سے غافل ہو جائے گا۔ اس لیے اس نے اپنے لیے یہ اصول بنا لیا ہے کہ وہ روزانہ صرف اتنا کمائے گا جس سے اس کے اور اس کے والدین کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اس کے بعد وہ سارا وقت یا تو اپنے رب کی عبادت میں گزارتا ہے یا اپنے ماں باپ کی خدمت میں۔ نوجوان کی باتوں میں نہ کوئی فخر تھا اور نہ کوئی شکوہ، صرف اطمینان تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ سب سن کر خاموش ہو گئے۔ ان کا دل نرم ہو چکا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان دراصل بازار کے لیے نہیں بلکہ پورے شہر کے لیے مثال ہے۔
سلطان نے چند لمحے بعد کہا کہ تم نے دولت کو نہیں بلکہ فرض کو چنا ہے، اور یہی راستہ انسان کو بلند کرتا ہے۔ پھر سلطان نے اپنی شناخت ظاہر کی۔ نوجوان یہ دیکھ کر گھبرا گیا اور ادب سے سر جھکا لیا۔ سلطان نے اسے تسلی دی اور فرمایا کہ جب تمہارے والدین اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اور تم خدمت کی اس فرض سے آزاد ہو جاؤ تو میں تمہیں شاہی حکیم کے منصب پر بلاؤں گا تاکہ تم اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکو۔ نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ اس کے لیے اس سے بڑی عزت کوئی نہیں کہ اس کے والدین اس سے راضی رہیں۔ سلطان نے جھوپڑی سے نکلتے وقت ایک بار پھر بوڑھے ماں باپ کو دیکھا اور دل میں ان کے لیے دعا کی۔ کہتے ہیں کہ وقت گزرا، وہ والدین اپنے رب کے پاس چلے گئے اور ان کی دعاؤں کے اثر سے وہی نوجوان بعد میں مصر کا سب سے قابل اور مشہور حکیم بنا، مگر اس کی اصل پہچان نہ اس کا علم تھا نہ اس کا منصب، بلکہ وہ اصول تھا جو اس نے جوانی میں اختیار کیا تھا، اور اسی پر